اول کے طالب علم گجراتی میڈیم 5 کے فاروق حسن بھائی کروڑ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ ان کا موضوع ہے فتح مکہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، آج میں اس بابرکت مجلس میں فتح مکہ کے عنوان پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ کے قریب 2 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام بنو بکر تھا اور دوسرے قبیلے کا نام بنو خزاعہ تھا۔ ان میں آپس میں بڑی دشمنی تھی اور برسوں سے ایک دوسرے سے لڑتے آ رہے تھے۔ مکہ کے کافر بنو بکر کے طرفدار تھے اور ہر موقع پر اس قبیلے کی مدد کرتے تھے۔ بنو خزاعہ کے لوگ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ بنو بکر کے لوگ مکہ والوں سے مل کر ہمارے پر بہت ظلم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور اعلان کر دیا کہ ہم بنو خزاعہ کی طرفداری کریں گے۔ ادھر جب صلح حدیبیہ ہو چکی، اس کے کچھ دن بعد ان دونوں قبیلوں میں لڑائی چھڑ گئی۔ معاہدہ کی شرطوں کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں کی لڑائی میں نہ مکہ والے بنو بکر کی مدد کرتے کہ وہ بنو خزاعہ کو نقصان پہنچائے، اور نہ مسلمان بنو خزاعہ کی مدد کرتے کہ وہ بنو بکر کو تباہ کرے۔ مگر اس کے برخلاف مکہ کے کافروں نے بنو بکر کی طرف ہو کر بنو خزاعہ پر بہت ظلم کیے، ان کو قتل کیا اور تباہ کر ڈالا۔ بنو خزاعہ کے لوگ تباہ اور برباد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کے لیے حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے عرض کی کہ بنو بکر ہماری مدد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مکہ نے صلح کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ سارے مسلمان جنگ کی تیاری کریں، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ کہاں اور کس سے جنگ ہوگی۔ مکہ کے کافروں کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اور مسلمانوں کی تیاریوں کا پتہ چلا تو سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ لڑائی ہماری ہی خلاف ہوگی، کیونکہ ہم نے ہی صلح کو توڑا ہے۔ مکہ میں ایک سردار تھا، اس کا نام ابو سفیان تھا۔ اس نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم کیے تھے۔ وہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہوا اور بھاگا مدینہ طیبہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مکہ پر چڑھائی کریں تو مجھے پناہ دے اور مجھے معاف کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ معاملہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، تم نے مسلمانوں پر بے حد ظلم کیے ہیں، انہی کے سامنے تمہارا معاملہ پیش ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ مسلمان فوجوں کی بیچ قدمی کی خبریں سارے عرب میں پھیل گئی تھی، اس لیے راستے میں بہت سے لوگ اور جماعتیں آ کر اسلام لاتے اور فوج میں شریک ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور چچا زید بھائی ابو سفیان بن حارث بھی اسی وقت مسلمان ہوئے۔ جب اسلامی لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو شہر سے تھوڑے دور کے فاصلے پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ مکہ کے کافروں نے چپکے اپنے جاسوس اسلامی لشکر میں بھیجے کہ ان کی طاقت، ہمت اور تیاریوں کا پتہ چلے۔ جاسوسوں نے واپس ہو کر بتلایا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے خیمے ہی خیمے کھڑے ہوئے گے اور ہر خیمے کے سامنے چولہے جل رہے ہیں، کھانے پک رہے ہیں، آگ کی روشنی میں رات دن ہو رہی ہے، چاروں طرف اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، ہتھیار نکالے جا رہے ہیں، تلواریں سکل کی جا رہی ہیں، نعروں اور ہتھیاروں کی آواز سے کان بڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آج کوئی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس کو اپنی جان پیاری ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے۔ اب تو مکہ والے گھبرائے اور سمجھ گئے کہ اب ہماری تباہی کا وقت آ گیا ہے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھ سے وعدہ کر لیجئے کہ مجھے قتل نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے، اور صحابہ سے پوچھا کہ آپ لوگ ابو سفیان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سارے مسلمانوں نے ابو سفیان کی سخت مخالفت کی، کچھ لوگ تو وہیں پر اس سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر کھڑے ہوئے اور کمیان یعنی کور میں سے تلوار کھینچ لی اور عرض کی کہ سرکار میرے ماں باپ آپ کے صدقے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا پرانا اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ ابھی اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان تم خود دیکھ لو، اب میں کیا کروں، تم خود فیصلہ کرو۔ ابو سفیان نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سارے مسلمانوں نے بھی ابو سفیان کو معاف کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان مکہ کے سردار ہے، اس لیے جو بھی ان کے گھر میں آ کر پناہ لے گا اس کو معافی ہے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر بڑے اطمینان سے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے، ہتھیار سجائے ہوئے اللہ کے سچے بندوں کی شان سے مکہ کی طرف بڑھے۔ ابو سفیان سب سے پہلے دوڑے ہوئے مکہ کی طرف آئے اور ہر جگہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا لشکر شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے، محمد وہ رسول اللہ ہے اور اللہ کے سچے نبی ہے، آج کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تم لوگ اپنے بچنے کا انتظام کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریف ہے اور رحمت للعالمین ہے، جو لوگ میرے گھر میں آ جائیں گے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دے دی ہے، اور جو لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لیں گے یا کعبۃ اللہ شریف کے حرم میں چلے جائیں گے ان کو بھی پناہ دے دی ہے۔ یہ سن کر کافروں میں افراتفری پھیل گئی اور جس کا جدھر منہ اٹھتا تھا پناہ کی تلاش کے لیے دوڑے جاتے تھے۔ میں اپنی تقریر اس بات پر ختم کرنا چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔